بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیو ورلڈ کی دنیا میں خوش آمدید۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ تو پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت نیو ورلڈ۔ چھوٹی ٹانگیں، چھوٹے کان اور بکری جیسی آنکھیں، ایک چھوٹا سا جانور ہے جو بلیوں سے ملتا جلتا ہے اور دنیا کے گرم علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ نیولوں کو اس بات سے عموماً یاد کیا جاتا ہے کہ اس کی سانپ کی دشمنی بہت مشہور ہے اور اکثر سپیرے اس کی اور سانپ کی لڑائی کروا کر روزی روٹی کماتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ سانپ کو تیزی سے مار سکتا ہے اور حیرت انگیز طور پر اس پر سانپ کا زہر اثر نہیں کرتا۔ پاکستان کے بیشتر علاقوں میں اس کے لوگوں کو کاٹنے کے واقعات بھی سامنے آئے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ دوپہر کے وقت ہلکا مطلب پاگل ہو جاتا ہے اور جس کو کاٹ لے وہ بھی پاگل ہو جاتا ہے اور اس کو انجیکشن لگوانے پڑتے ہیں۔ یہ 2 سے 5 کلو وزنی چھوٹا سا جانور سانپوں کا بہترین شکاری افریقہ، ایشیا اور یورپ و ساؤتھ امریکہ کے کچھ علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ پاکستان اور انڈیا میں اس کی نسل گیری انڈین منگو سے ملتی ہے۔ اسے آپ نے اکثر کھیتوں میں بھاگتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا۔ نیولے زیادہ تر گروہ کی شکل میں رہتے ہیں۔ یہ گروہ میں ایک دوسرے سے قدم ملا کر لیڈرشپ سے چلتے ہیں، جو کہ دور سے ایک بڑے جانور کی شیبہ۔ ان کے جسم کی دم کے قریب بدبو کے خصوصی گلینڈر ہوتے ہیں، جن سے یہ اپنے ٹھکانے، اپنے بچوں اور عملے تولیدی کو دوران استعمال کر کے پہچان قائم رکھتے ہیں۔ یہ گروہ میں بڑے منظم طریقے سے باقاعدہ لیڈرشپ منتخب کر کے رہتے ہیں۔ گروہ کا ایک سربراہ ہوتا ہے جس کی آواز پر سب لبیک کہتے ہیں۔ ان میں ہر نوجوان کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے۔ کوئی اوپر نظر رکھتا ہے تو کوئی نیچے، آگے تو کوئی پیچھے، تاکہ شکاری یا شکار دیکھتے ہی آگاہ کرے۔ یہ خطرہ دیکھتے ہی ساتھ ہی اونچی آواز سے چین کی آواز نکالتے ہیں تاکہ سب گروہ کو مطلع کر دیں۔ ان کی آوازیں ہر مقصد کے لیے علیحدہ ہوتی ہیں۔ نیولے زمین میں کھودے گئے گڑھوں میں رہتے ہیں۔ ان کا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ یہ اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں تاکہ کوئی دوسرا شکاری جانور ان کا تعاقب کر کے ان کو کھا نہ جائے، کیونکہ یہ اکثر عقاب اور جنگلی بلیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر یہ اپنے گڑھے خود نہیں بناتے بلکہ دوسرے جانوروں کی چھوڑی گئی جگہ کو استعمال کرتے ہیں۔ کچھ نسلیں ان کی ریگستانی علاقوں میں، پہاڑی علاقوں، دریاؤں، ندیوں کے قریب بھی دیکھی گئی ہیں۔ یہ ہر قسم کے چھوٹے موٹے جانور مثلاً کیڑے، بچھو، چوہے، خرگوشیاں، چھپکلیاں، پرندوں کے انڈے وغیرہ کھاتے ہیں۔ کچھ نسلیں مثلاً پاکستان میں پائے جانے والے پھل اور پتے وغیرہ بھی کھاتے ہیں، جبکہ دریا کے قریب رہنے والے نسل کو مچھلی، کیکڑے وغیرہ کھاتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے۔ ان کی تقریباً 34 نسلیں اب تک دریافت ہو چکی ہیں۔ ایک نسل کو ویسٹ انڈیز اور ہوائی میں لے جایا گیا تاکہ وہاں جا کر چوہوں اور سانپوں کو ماریں اور فصلیں اور پرندے بچائیں، لیکن انہوں نے الٹا وہاں جا کر پرندوں کو کھانا شروع کر دیا اور سانپوں چوہوں کو کم ہاتھ ڈالا۔ اس لیے اب امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ سمیت بہت سارے یورپی، نارتھ امریکی براعظم کے ممالک میں ان کا داخلہ ممنوع ہے اور غیر قانونی بھی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ارتقاء کو کیسا زبردست علم تھا کہ نارتھ امریکہ میں یہ پرندوں کی تباہی ذرا کرے گا، اس لیے اس نے وہاں نیولے پیدا نہ کیے۔ یہ اللہ پاک کی قدرت ہے۔ ان سب کا اہم اور پسندیدہ شکار سانپ ہے۔ یہ چھوٹا سا جانور بڑے بڑے سانپوں سے ٹکرا جاتا ہے۔ ان کا سب سے اہم
اور پسندیدہ شکار سانپ ہے۔ یہ چھوٹا سا جانور بڑے بڑے سانپوں سے ٹکرا جاتا ہے۔ اسے دنیا کا خطرناک ترین سانپ کوبرا، بلیک کوبرا سے بھی جنگیں جیتتے دیکھا گیا ہے۔ باقی کے سانپ تو اس کے آگے کوئی چیز نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہ سانپ کو دیکھتے ساتھ ہی منہ اوپر نیچے کر کے اسے کنفیوز کرتا ہے، پھر اس کے گرد گول گول چکر لگا کر اپنے قدم آگے پیچھے کر کے اسے خوب تھکاتا ہے، پھر موقع پاتے ہی اس کے سر کو اپنے جبڑے میں دبوچ لیتا ہے۔ قدرت نے اس کے جسم کو سانپ کے خلاف زبردست قوت مدافعت دے رکھی ہے۔ ایک تو اس کی کھال موٹی ہے جس کے اندر سانپ کا زہر جانا مشکل ہے، دوسرا اگر پہنچ بھی جائے تو اس کے جسم کے اندر موجود ایسے خاص قسم کی چیز کوٹینک اسٹیل کولین ریسیپٹر ہوتے ہیں جو اسے سانپ کے زہر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ سانپوں سے کتنا محفوظ ہے آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بلیک کوبرا جس کا زہر 15 لوگوں کو مارنے کے لیے کافی ہے، لیکن اس چھوٹے سے جانور پہ اس کا اثر نہیں پڑ سکتا۔ نیولے کو بہت سارے ممالک کے کسان کھیتوں سے چوہے، کیڑے اور پرندے جو کہ فصلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں ختم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بہت سارے ملکوں میں ماہر سانپ اس کو گھر سے سانپ پکڑنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ نیولوں کو ہندوستان میں اس کے جسم اور دم کے بالوں کے لیے مارا جاتا ہے۔ صرف ایک دفعہ 155 کلو گرام بال اکٹھے کرنے کے لیے 30,000 نیولے مارے گئے، جس پر وہاں کی حکومت حرکت میں آئی اور اس کے شکار اور بالوں کی تجارت پر مکمل پابندی لگا دی گئی۔ تو پیارے دوستو، آپ کو کیا معلوم ہے اس کے بالوں سے میک اپ برش اور شیونگ کریم برش بنتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس شیونگ برش جس کا رنگ کالا اور سرمئی اور براؤن ہے ہلکا سا جلائیں۔ اگر بالوں کے جلنے کی بو دے تو ممکنہ طور پر یہ نیولے کے بالوں سے بنا ہوا ہے۔ افسوس کے ساتھ پاکستان کے کئی علاقوں میں سانپ اور نیولے کی لڑائی کا تماشا کیا جاتا ہے، جو دوسرے ملک میں جانوروں کے حقوق کی تنظیموں میں تنقید کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ نیولا انسانوں کو بہت کم کاٹتا ہے۔ عام طور پر ناظرین گرامی، نیولا انسانوں کو بہت کم کاٹتا ہے۔ پاکستان میں ایک بہت سا تاثر پایا جاتا ہے کہ نیولا ہلکا ہو جاتا ہے، دوپہر کے وقت وہ ہلکا ہو جاتا ہے، کہ وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور اللہ نہ کرے اگر آپ کو نیولا کاٹ لے تو اس کا بہترین یہی علاج ہے کہ آپ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اگر پیارے دوستو یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان فیاض احمد کو۔ اللہ نے